الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 12 شعبان المعظم 1445 ہجری بمطابق 23 فروری 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خوب اس کی برکتیں مزید لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کلام مجید میں سے سورہ دخان کی 4 آیت کریمہ پڑھی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا، انہی مبارک آیات جس میں یہ سورہ دخان کی 4 آیت بھی ہے، سورہ دخان کی پہلی آیت سے لے کر کے حامیم سے لے کر کے یہاں تک تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف اقوال میں سے قول یہ بھی نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، یعنی نصف شعبان کی رات۔ تو یہ رات جس میں اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں اور ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ کریم برکتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے، یہ اللہ کریم کی رحمت نازل ہونے والی رات ہے، روزی کی تقسیم کاری کی رات ہے۔ اس رات میں رزق بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ بھی اس رات میں رہتا ہے۔ اس اعتبار سے کچھ احادیث آپ کو سنانی ہیں اور کچھ بزرگوں کے معمولات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 راتیں ایسی ہیں جن میں بھلائیوں کے دروازے مالک کریم کھول دیتا ہے۔ ایک تو عید الاضحیٰ کی رات ہے، بقرہ عید کی جو رات ہوتی ہے 10 ذو الحجۃ الحرام کی۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات، رمضان شریف گزار کر کے جو رات آتی ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں۔ نمبر 3 نصف شعبان المعظم کی رات، یعنی 15 شعبان کی رات، مطلب شب برات کی رات۔ اور نمبر 4 9 ذو الحج کی رات، اسے عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 9 ذو الحج کی رات بھی بھلائیوں کے دروازے مالک کھول دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جس کو بلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، جس کو بلانا نہیں ہوتا اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ کا میرا جاننے والا عزیز دوست یار کوئی ہو تو اسی کے لیے دروازہ کھلے گا نا، اور دروازہ کھول کر بھی کچھ لوگوں کو باہر سے ٹالنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اندر بلانا ہوتا ہے، کسی کو ڈرائنگ روم میں بلانا ہوتا ہے، کسی کو بیڈ روم میں بھی بلانا ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی بلانا ہوتا ہے۔ تو اس رات میں بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے
اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اہم ترین راتوں میں سے رات شب برات۔ اگلی بات سماعت کیجیے گا، یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں مالک کائنات اپنی خصوصی عنایات نوازشات فرماتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اس رات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی آئندہ آنے والے سال میں کتنی روزی کس کو دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب فرشتوں کو بتا کر ان کے کام سپرد کر دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ گھر کے افراد و خواتین میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائی جائے، یار دوستوں میں نگاہ دوڑائی جائے، نمازیوں میں نگاہ دوڑائی جائے، گلی محلے میں نگاہ دوڑائی جائے، اپنی فیملی میں نگاہ دوڑائی جائے، تعلق دار لوگوں میں نگاہ دوڑائی جائے، تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر کے گڑھے میں اتارا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ اور بعض کے دکھ، درد، کرب کے عالم میں جب وہ یاد آتے ہیں تو گزرتا ہے دل پر درد کہ وہ کہاں گئے وہ لوگ، کدھر گئے وہ لوگ، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ آئندہ آنے والا سال نہ جانے آپ میں دنیا میں نہ رہوں، آپ دنیا میں نہ رہیں، آپ میں سے کوئی نہ ہو، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن جو اس دنیا میں آیا بالآخر اسے یہاں سے کوچ کر کے جانا پڑے گا۔ دنیا دارالقرار نہیں ہے، یہاں قرار کسی کو نہیں ہے۔ جو دن چڑھا ہے بالآخر اس نے غروب ہونا ہے، جو دن آیا ہے اس نے جانا ہے، جو سال شروع ہوا ہے اختتام کو پہنچنا ہے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، یہ سرائے ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے کسی نے نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ تو شب برات اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں عرف عام میں کہتے ہیں وہ جناب فلانے بندے دا پتا چڑھ گیا، یعنی وہ درخت سے پتا جھڑ گیا، اس کا کھاتا کلوز ہو گیا۔ یہ کلوزنگ کی رات ہے سمجھ لو، اور نئے سال کے معاملات شروع ہونے والی رات ہے۔ 14 شعبان کو اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب کے بعد یہ نیا کھاتا کھل جاتا ہے۔ اگر یہ کھاتے میں برائیاں تھی تو ختم کیجئے جناب ان کو، آئیے نیکی کے راستے پہ جناب۔ پچھلے سال میں نمازوں میں کمی رہ گئی تو پوری کیجئے جناب، قضا ذمہ ہے تو ادا کیجئے جناب، اور روزوں میں کمی تھی تو پوری کیجئے جناب، قضا کیجئے۔ اچھے دن ہے، خوبصورت دن ہے، اور بڑا نارمل موسم ہے، پچھلے سال کے روزوں کی قضا کر لیجئے۔ زکوٰۃ میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو ادا کر لیجئے، عشر میں کمی بیشی رہ گئی تو ادا کر لیجئے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شعبان سے پہلے پہلے معاملات کو صاف کر لیجئے۔ امام راضی جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا، تفسیر کبیر لکھ کر کے امت مسلمہ پر تو احسان ہے،
مفسرین پر بھی احسان کیا، علماء پر بھی احسان کیا، اہل علم پر بھی احسان کیا، اور 1445 ہجری چل رہی ہے، 606 ہجری کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، 839 سال کم و بیش پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کے نہیں ہیں۔ سنیے، فرماتے اس رات کی جو خصوصیات میں سے ہے، دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کے فضائل بیان ہوئے، اور مزید فرماتے ہیں اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات میں 100 نوافل ادا کرے، 100 نوافل پڑھے، اللہ کریم اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ کیا بات! اب وہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث امام رازی نے لکھی ہے تفسیر کبیر میں۔ اب 100 نوافل سنتے ہی بندہ عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے، کون پڑھے؟ یہاں تو عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، 3 وتر پڑھے، اور بندہ تتر بتر ہو گیا۔ 100 نوافل کون پڑھے؟ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، تراویح 20 کون پڑھے جناب؟ نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن اسی بندے کو دیکھو دوستوں کی گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیتا ہے، اور موبائل کی سکرین پر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ٹائم میں کتنا وقت گزار دیتا ہے۔ کیا ہے؟ بظاہر کچھ ملنا ہے، بظاہر کچھ ملنا ہے، دنیاوی مال ملنا ہے، اور 8 گھنٹے کی مزدوری کرنے والا مزدور 8، 900، 1000، 1100، 1200 میں پورا دن گزارتا ہے، اور اسی مزدور کی چھٹی ہو تو کہیں 100 نوافل پڑھ لیجئے، کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ سارا دن چھت پہ چڑھنا، نیچے اترنا، وزن اٹھا کر کے پلے داری کرنا، ٹھیک ہے، دکان پہ بیٹھنا ٹھیک ہے، ٹریولنگ ٹھیک ہے، دنیاوی معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ نہیں ہے نا۔ اور آٹے کے لیے جن دنوں لینے لگتی تھیں، تہجد سے بھی پہلے لوگ چلے گئے۔ یہ سردی کے دنوں میں ہمارے قریب ایک آرا ہے، لکڑی کا کام کرتے، فرنیچر بناتے ہیں، تو وہ جو لکڑیاں وغیرہ بچتی ہیں ان کو خریداری کرنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے بندوں کو دیکھا۔ فجر کی نماز کے لیے جب میں نکلتا تھا، وہ فجر کی نماز پڑھنے نہیں گیا، بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بھی آگے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ لکڑیاں لینی ہیں، مفت نہیں بڑھتی، مفت نہیں بڑھتی، قیمتاً ہے، لکڑی لینی ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو پڑھنے کو آئیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہمت کیجئے، لیکن اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں۔ جب ہم محافل شروع کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، تو کہا جناب عبادت کا وقت دیجئے۔ بھائی یہ تو 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس کے بعد ساری رات ہے آپ کے پاس، اس سے پہلے بھی آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ نے دین کے معاملے کو کیوں ڈسٹرب کرنا ہے؟ آگے پیچھے وقت نکالیے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے، اس کو بھی امام رازی نے لکھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور چہرے کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، تیری موت کی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ 1 ساعت، سین الف عین تا، ساعت، 1 ساعت رہ گئی ہے۔ اس نے کہا حضور اب میں کیا کروں؟ اب کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ باب وضو ہو نفل پڑھنے لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤ، صدقہ و خیرات دینے لگ جاؤ، اچھے کام ہیں، یہ برے نہیں، اچھے کام ہیں، لیکن حضور کی زبانی حق کے ترجمان سے جو نکلا، کمال کا جملہ نکلا، فرمایا علم سیکھنے میں لگ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے
اگر اس سے افضل کوئی کام ہوتا تو حضور فرماتے یہ کام کرنے لگ جاؤ، فرمایا علم سیکھنے میں لگ جاؤ۔ تو اس رات میں ہونے والے اجتماعات صحیح العقیدہ مسلمانوں کے، دعوت اسلامی کے ہونے والے شب برات کے اجتماعات، یا آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد میں ہونے والا اجتماع جو مغرب کے بعد 6 نوافل بھی ہم پڑھایا کرتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، عشاء کے بعد پروگرام بھی ہوتا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری یہ آخری رات ہو اور آئندہ سال میں ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہو اور فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی گئی ہو، تو چلیے جناب یہ رات عبادت میں گزار کے اللہ کو تو راضی کر لینا، علم سیکھ کے اللہ کو تو راضی کر لینا۔ تو یہ بھی آنے کے معاملات جو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، بزرگوں کے معاملات سنتے ہیں، یہ بھی علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، علم سیکھنے کا ذریعہ ہے، تو علم سیکھنے میں توجہ دی جائے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے خصوصیت کے ساتھ اس کا انعام ذکر کیا۔ تیسری بات امام راضی کہتے ہیں کہ یہ نزول رحمت کی رات ہے، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے، عرشوں کا مالک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، یا کہیے اس کی رحمت اترتی ہے، پکار پکار کر کے کہتی ہے کوئی مانگنے والا اسے دے دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب اسے بخشش دے دی جائے، ہے کوئی اولاد کا طالب اسے اولاد دے دی جائے۔ مفہوم پڑھ رہا ہوں، ہے کوئی اللہ سے التجا کرنے والا کہ اس کی التجا کو پورا کر دیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کی رات ہے، اللہ کی رحمت کی رات ہے، نزول رحمت کی رات ہے، اور یہ رات جو 15 شعبان المعظم کی آنے والی ہے، یہاں سے تو ہمارے بچے کیا، بڑے کیا، اور بعض بڑے عمر کے لوگ بھی یہ چھرلیاں پٹاخے ٹھا ٹھا ٹھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ہر وہ کام کرنا ہے جس کی شریعت میں مخالفت ہو۔ اب شریعت نے کہا یہ پٹاخے وٹاخے اس وقت میں چلانا جائز نہیں ہے، آتش بازی چلانا، آتش بازی خریدنا، آتش بازی بیچنا اور اس موقع پر چلانا حرام اور سخت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں کھیت و کھلیان کے اندر فصلوں کی حفاظت کے لیے یا مخصوص کوئی اعلان کرنا ہے، یا مخصوص مواقع ہیں جس کے اندر وہ بھی شرائط کے تحت جن کو اجازت دی گئی ہے، تو شب برات یہ پٹاخے بجانے کی رات نہیں ہے، اور ان پٹاخوں میں مال کا ضیاع، ان پٹاخوں میں صحت کا ضیاع، سماعت کی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں کانوں کے، کئیوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں، کئیوں کے جسم جل جاتے ہیں، اور کئیوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور کئی گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، کئیوں کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور جن مارکیٹوں میں یہ آتش بازی کے سامان بنتے ہیں، تو جب وہ دکانوں میں آگ لگتی ہے تو قرب و جوار کے کئی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو یہ آتش بازی اس موقع پر چلانا حرام ہے، اس کا بیچنا بھی اس موقع پر حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اولاد کو بچانا چاہیے۔ اور یہاں عبادت اور ریاضت کے لیے لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اب وہ مسجد میں خشوع و خضوع ملنا ناممکن ہو جاتا ہے، جیسے غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ٹھا ٹھا کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ رات نزول رحمت کی رات ہے، تو اللہ کی رحمت لوٹیے، اللہ کی رحمت لوٹی، آئیے اللہ کے گھر میں لوٹیے اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نزول رحمت کی، نمبر 4 اس رات میں امت مسلمہ کی بخشش کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اونچی بول سکیں گے تھوڑا؟ یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات شب براءت چھٹکارے کی رات کو اللہ کریم
قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے؟ قبیلہ بنی قلب کو بھی جانتے ہیں، اس کی بکریوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کے جسم پر کتنے بال ہیں میں تو نہیں جانتا، آپ میں سے بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، تو پھر جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں آپ اور میں تو نہیں جانتے، لیکن پورے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے جناب یہ رسول اللہ کا علم غیب ہے۔ اور بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچانا یہ میرے کریم آقا کی حدیث کے مطابق ہے۔ تو مالک کائنات اس رات میں لوگوں کی بخشش کر کے ان کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دے کر کے داخل جنت فرماتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہی، اور پانچویں بات یہ ہے اس رات کو حضور کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ 13 شعبان المعظم کی رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہائی امت کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ 14 شعبان المعظم کی رات آئی تو کریم آقا کو 2/3 امت کا اختیار دے کر کے اور 2/3 امت کا آپ کو پروانہ دے کر کے اس رات کو گزارا۔ 15 شعبان المعظم کی جب رات آئی امام راضی کہتے ہیں حضور کی ساری امت حضور کے سپرد کر دی، محبوب تو نے ان کی شفاعت کرنی ہے اور ہم نے قبول کر لینی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ تو منصب شفاعت جو مکمل ہوا اس 15 شعبان المعظم کی رات کو مکمل ہوا، اور کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، امام اہل سنت کی، جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے میں خوشی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں واہ سبحان اللہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک افتادو، خاک پہ پڑے ہوئے لوگوں، خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ کیا بات۔ تو حضور کا منصب شفاعت مکمل ہوا 15 شعبان المعظم کی رات کو۔ اب آئیے یہ رات جو ہے کتنی پیاری رات ہے، اور کتنی عبرت والی رات بھی ہے اور پیاری رات بھی ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کے آنے سے پہلے 3 کام ایسے ہیں جو آپ نے اور میں نے کرنے ہیں، کیونکہ اس رات میں جہاں قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ جہنم سے آزادی کے لوگوں کو پروانے عطا کرتا ہے، وہاں کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر زنا کا عادی، زناکار مرد ہو یا عورت ہو، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 شراب کا عادی، اس رات میں بھی ایڑیاں رگڑے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4 تکبر کے ساتھ پاجامہ، تہبند، شلوار، پینٹ، پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تصویر بنانے والا، یہ جو مصور، یہ جو تصویر بنا کر کے پرنٹ آؤٹ کیا اور لگایا یہ بابے کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، ہاں بوقت ضرورت اس کو آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن آویزاں کرنا، یہ پرنٹ آؤٹ کرنا، یہ موبائل کی تصویر کا اور حکم ہے کہ موبائل کے اندر ہی رہے۔ تو پرنٹ آؤٹ کروایا، شوقیہ طور پہ لگایا، اور یہ بابے کی تصویر، یہ فلاں کی تصویر، اور اس پر پھولوں کی مالا چڑھائی، شریعت نے اس کی اجازت تو نہیں دی۔ پاسپورٹ بنوانا ہے مجبوری ہے جناب، شناختی کارڈ بنوانا ہے مجبوری ہے جناب۔ تو یہ شوقیہ طور پہ تصاویریں بنانے والے اور مجسمے بنانے والے اور دکانوں کے اندر مجسمے بنا کر کے کھڑے کرنے والے، یہ غور کر لیں کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر دل میں بغض، کینہ، حسد رکھنے والا بندہ
دل میں چھپی ہوئی دشمنی رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور بھی کچھ احباب ہیں قطع تعلق کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو رات آنے سے پہلے پہلے جو گناہ ہیں ان سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو گناہ کر رہے ہیں یا کر لیے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، معافی مانگیے اللہ سے، توبہ کیجیے، معافی مانگیے اور اللہ کریم سے معافی مانگ کر کے مالک کائنات جل والا سے رجوع کیجیے۔ اور جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ کریم سے اور معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کلام مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میرے سامنے ہے۔ میرا کریم مالک فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مالک کائنات فرماتا ہے ترجمہ، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ برائیاں کی لیکن مالک نے بھلائیوں سے بدل دیا، برائیاں کی لیکن توبہ کر لی، بھلائیوں میں بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث لکھی ہے اور کمال کی حدیث لکھی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کی خبر دی، فرمایا قیامت جب برپا ہوگی بارگاہ الہی میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ بندے تو نے یہ کیا، یہ کیا، کہاں کیا، یہ کیا، یہ کیا، کہاں کیا۔ ڈر بھی رہا ہوگا تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے۔ ڈر رہا ہوگا کہ وہ بڑے گناہ بھی نہ گنوا دیے جائے۔ اتنے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم ہوگا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ آواز بھی ذرا اونچی نکالی جائے جناب۔ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ کریم آقا نے فرمایا صحابہ جب اعلان ہوگا نا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے، وہ کہے گا مالک میرے رب یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو گنوائے گئے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ بیان کرتے ہوئے مسکرا پڑے کہ اب اسے نیکیوں میں تبدیل کرنے کا وقت آیا تو کہنے لگا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ گویا پہلے ڈر رہا تھا، اب وہ نیکیوں میں تبدیل ہونے کے معاملے میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو توبہ کرنے سے اللہ چاہے تو گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو شب برات آنے سے پہلے پہلے توبہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں اور یوں تھپڑ مار لیں اور زبان داندوں میں دبا لیں توبہ 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 میری توبہ میری توبہ، نہ۔ جو گناہ کر رہے ہیں اس پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں مالک یہ گناہ ہے اور تیری ناراضگی کا سبب ہے، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو بزرگوں نے لکھا پھر یہ سچی توبہ ہے۔ بہرحال دوسرا کام جو کرنا ہے، دوسرا کام اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جو کرنا ہے، لوگوں سے معافی مانگنی۔ جس کا حق دبایا ہے معاف کروا لیجئے لیکن حق اس کو دیجئے۔ اور لوگوں کی جائیداد پر اگر قبضہ جمایا ہے، دکان پر یا قرضہ دبایا ہے یا اس کے مکان پر قبضہ کیا ہے یا اس کا حق دبایا ہے، واپس کیجئے، واپس کیجئے۔ اور کسی سے اونچ نیچ ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن حق العبد، بندوں کے حقوق العباد جسے کہتے ہیں، وہ جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک عرشوں کا مالک بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور تیسری بات جو ہے، دل سے بغض اور کینہ نکالیے۔ مسلمانوں کے لیے بغض، کینہ، دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں۔ دل سے تو معاف نہیں کیا، میں اس سے صلح تو کر لیتا ہوں، میرا دل صاف نہیں ہوگا اس کے لیے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ بھئی صلح کس بات کی ہے اگر دل صاف نہیں ہے تو؟ اگر دل صاف نہیں ہے تو صلح تو نہ ہوئی نا۔ نہیں اس نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، بڑا ظلم کیا ہے، چلیے جناب معافی بھی تو مانگ رہا ہے، جو دبایا وہ دے بھی تو رہا ہے، اس نے میرا دل دکھایا،
میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندوں کو معاف کر دے عرشوں کا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ہاں خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر. جی جناب، تو معافی بھی مانگنی ہے اور دل سے کینہ بھی دور کرنا ہے، اور جو دل میں کینہ پال رکھا ہے اس کو نکال کر کے پھینکیے. میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے، میرے کریم آقا نے تشریف فرماتے فرمایا ابھی ابھی جو اس راستے سے بندہ آئے گا میں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہے. عبداللہ بن عمر حضرت صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی آئے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس کو جنت کی بشارت مل گئی ہے. اگلا دن آیا، حضور جلوہ گر ہے، فرمایا اس راستے سے ابھی ابھی جو آئے گا میں اس کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. قدرت کا کرشمہ، وہی آ گئے. تیسرا دن آیا، حضور نے فرمایا جو ابھی ابھی اس راستے سے آئے گا میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو وہی صحابی انصاری آ گئے. عبداللہ بن عمر، جب عمر جو لکھا جاتا ہے اس کے آگے واو ڈالی جائے نا تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عمرو نہیں پڑھا جاتا، عمرو نہیں پڑھا جاتا. ہاں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور اس کا عمل جاننے کے لیے میں اس کے گھر چلا گیا. میں نے کہا میں نے تیرا مہمان بننا ہے، میں نے تیرا مہمان بننا ہے. اس نے کہا جی بسم اللہ. نہ پوچھا کس لیے، کہا ٹھیک ہے. کہا ایک رات گزری، دوسری رات گزری، تیسری رات گزری، میں نے اس کو کوئی خاص عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بات جو مجھے ہٹ کر لگی وہ یہ ہے کہ جب وہ لیٹتا ہے تو کروٹیں بدلتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے، اور کوئی خاص عمل میں نے اس کا نہیں دیکھا. 3 راتیں گزارنے کے بعد میں نے کہا مجھے اجازت دیجئے اور مجھے جانے دیجئے. کہا تو آیا؟ میں نے پوچھا تو نہیں کس لیے آیا ہے. کہا میں نے 3 دن رسول اللہ سے سنا ہے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی، جو اس راستے سے آئے تو ہی اس راستے سے آیا ہے، تیرا عمل تو کوئی خاص نہیں ہے. کہنے لگا ہاں واقعی میرا عمل جو تم نے دیکھا نا یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے، وہ غور سے سن لو، ایک بات اس میں سے یہ ہے، بڑی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، انتہا کی کمال کی بات ہے. فرمایا بھائی عمل تو میرا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، کسی کو مل جائے تو حسد نہیں کرتا، بس یہی میرا عمل ہے. وہ صحابی کہنے لگے، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی بارگاہ سے تجھے جنت کی بشارت ملی ہے. تو دل جو ہے یہ جو اس میں سانپ پلے ہوئے ہیں، حسد کے، کینے کے، بغض کے، عناد کے، عداوت کے پال رکھے ہم نے نا، اس کو بڑا کر رکھا ہے. تو مہربانی کر کے اس کو نکالیے، دل کو صاف کیجئے، پاک کیجئے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اللہ، تو یہ سینے کے میل کچیل اس رات سے پہلے پہلے پاک کر لیجئے. عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.